الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. سبحان اللہ. خطاب فرمایا سارے کے سارے لوگوں سے، سب انسانوں سے کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ گئی سبحان اللہ. اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور اتارا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برہان فرمایا، سبحان اللہ. روشن دلیل. سبحان اور اللہ. قرآن پاک کو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ایک واضح نور ہے جو تمہارے طرف ہم نے اتارا ہے. سبحان اللہ. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے کے سارے لوگوں سے خطاب کیا، سبحان اللہ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت یہ سب کے لیے عام ہے. سبحان باقی اللہ. سارے نبی جتنے بھی تشریف لائے وہ کسی خاص قوم کی طرف، خاص علاقے کی طرف، خاص خطے کی طرف، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت یہ ساری کی ساری کائنات کے لیے. سبحان اللہ. آپ جنوں کے بھی نبی، فرشتوں کے بھی نبی، سبحان اللہ. سارے کے سارے انسانوں کے نبی، حتیٰ کہ نبیوں کے بھی نبی، امام الانبیاء ہیں. ایک امتی کو جو اپنے نبی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، سارے کے سارے نبیوں کو وہ نسبت امام الانبیاء کے ساتھ. سبحان اللہ. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. کہ ہم نے آپ کو سارے کے سارے لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا کہ ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. جیسے رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا وہ رب ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین، سبحان اللہ. سارے کے سارے جہانوں کے لیے وہ رحمت ہیں. اور بخاری شریف میں ہے، ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ جو بھی مخلوق ہے میں اس کا رسول ہوں. سبحان اللہ. اب مخلوقات میں آپ دیکھیں، اس میں انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، حیوانات بھی، پرندے بھی، بلکہ یہ سارے جمادات، نباتات، یہ سب آلے. سبحان اللہ. وہ آسمان کے نیچے مخلوق ہو یا اس کے اوپر، سبحان اللہ. وہ عرش و کرسی ہو، لوح و قلم ہو، سب کے سب نبی کریم علیہ السلام کی رسالت میں آتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اور یوں فرشتے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہوئے. سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا کہ میں تمام مخلوقات کا رسول ہوں. اور اللہ کریم نے سارے انسانوں سے خطاب فرمایا کہ اے لوگو سنو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل تمہارے پاس ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم نے اپنی معرفت کی دلیل بنا کر حضور کو دنیا میں بھیجا ہے. اللہ کریم کی صفات کا مظہر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھیں، آپ کے معجزات کو دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے خوارق عادات کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کے سارے اوصاف کو دیکھیں.
اللہ تبارک و تعالی نے بے مثل و بے مثال بنایا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی معرفت کی دلیل بنایا. سبحان اللہ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق, کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. سبحان اللہ. دین میرے نبی لیے رب دا نظارہ. سبحان نبی اللہ. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جس وسیلے سے کوئی رب تک پہنچ سکتا ہے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اپنی ربوبیت, اپنی الوہیت کا ایک دلیل بنا کر, ایک برہان بنا کر دنیا میں بھیجا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. سبحان اللہ. سر سے لے کر پاؤں تک یہ رب کی شان کا مظہر ہے. اللہ کی شان کا اظہار ان کی ذات سے ہوتا ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اور انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. سبحان اللہ. انسان ہیں. سبحان آپ اللہ. کو کہتے ہیں کہ آپ کو بشریت سے ان کو نکال دیتے, آپ کو کہتے ہیں وہ انسان ہی نہیں. انسان ہیں لیکن ہم جیسے نہیں. انسان ہیں, بشر ہیں, لیکن وہ سید البشر ہے, افضل البشر ہے, خیر البشر ہے. ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں. وہ آئے تو بشریت کو بھی ایک شرف ملا ہے. انسان اشرف المخلوقات بنا تو ان کے صدقے میں بنا. حضرت فرماتے ہیں کہ شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو, یعنی جو بشریت کی صورت کے اندر حضور آئے ہیں, اگر یہ نہ آتے تو شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو, کیا قدر اس خمیرہ ماء و بدر کی. ماں کہتے ہیں پانی کو, بدر کہتے ہیں مٹی کو, یعنی مٹی اور پانی سے ہی انسان بنا. اس کی کیا قدر ہونی تھی اگر حضور اس بشری پیکر میں نہ آتے تو. نبی کریم علیہ السلام اس بشری پیکر میں آئے تو انسانیت کو ایک معراج نصیب ہوئی. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اور انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یہ جان ایمان ہے, یہ جان کائنات ہے, یہ اصل کائنات ہے, یہ وجہ تخلیق کائنات ہے, یہ جان چمن, یہ اصل نعم ہے. ساری نعمتوں کی اصل یہ ہے, کائنات کی اصل یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس کو تخلیق فرمایا وہ نور مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا جابر, اے جابر سن, ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیہ کا من نورہ. اللہ نے ساری چیزیں بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے بنا. یہ حدیث مبارکہ مصنف عبد الرزاق میں ہے, اور یہ امام بخاری کے بھی استادوں کے استاد ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث مبارکہ کو لکھا, اور یہ بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے. پھر اس نور سے اللہ کریم نے ساری کائنات کو بنایا. ستارے اسی سے بنے, جنت دوزخ اسی سے, ساری کی ساری مخلوقات اسی سے بنی. نبی کریم علیہ السلام کا نور یہ اصل ہے, اور باقی سارے کے سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے آسان انداز میں بہت بڑا مفہوم ہمیں سمجھایا. فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. جب تک اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا نہیں کیا, اس نے اپنا آپ کی چھپا کے رکھا. اللہ کریم نے اپنا آپ بھی کسی پر ظاہر نہیں کیا, کوئی تھا ہی نہیں اس پر ظاہر کرتا. ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ, محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے ایک روایت کو نقل کیا ہے حدیث قدسی میں. اللہ کریم فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا
سبحان میں اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں. سبحان اللہ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. مجھے کوئی جاننے والا ہو, مجھے بھی کوئی پہچاننے والا ہو. اللہ کریم نے کیا کیا؟ فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ سبحان وسلم. اللہ اللہ نے فرمایا میں نے نور محمدی کو پیدا کیا. سبحان اللہ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے, اپنی معرفت کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا کیا. سبحان اللہ اور اب سنیں, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ رب بھی نہیں تھا, معاذ اللہ. رب کی بات نہیں ہو رہی, مخلوقات کی بات ہو رہی. سبحان اللہ اللہ کریم ازلی ابدی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. بات ہو رہی ہے مخلوقات کی. جب وہ نہیں تھے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کچھ بھی نہیں تھا. اور اب بھی وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. نبی کریم علیہ السلام جب معراج پہ گئے اور اس وقت کا وہ منظر اپنے سامنے لائے, کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب گئے تو واپس آنے تک, حالانکہ بہت لمبا سفر تھا, سارے آسمانوں کا, جنت دوزخ کی سیر کی, اور اس کے بعد واپس تشریف لائے. بستر گرم تھا, کنڈی ہل رہی تھی, وہ سارے کا سارا معاملہ وہیں پر ہی تھا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی جان ہیں. سبحان اللہ جب یہ روح ہمارے بدن سے نکلے تو ہمارا بدن وہیں پر ٹھہرے, وہیں پہ رکے. سبحان جب اللہ روح واپس آئے گی پھر حرکت کرنا شروع کرے گا. نبی کریم علیہ السلام جب گئے تو گویا کہ کائنات کی جان نکل گئی. یہ وہیں پر سارا نظام معطل ہو گیا, سب نظام رک گیا. حضور واپس آئے تو وہ کنڈی ہل رہی, وہی بستر گرم ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اب بھی وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. کیونکہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. یہ جان کائنات ہیں, اصل کائنات ہیں. حضرت جبریل امین سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھا کہ یا جبریل کم عمرت من سنین, اے جبریل تیری عمر کتنی؟ عرض کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں, اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب عظمت پر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا 70,000 سال کے بعد. یعنی جب 70,000 سال گزرتے تھے تو وہ ستارہ ایک نظر آتا تھا, اور میں نے اس ستارے کو 72,000 بار دیکھا ہے. اس سے آپ میری عمر کا اندازہ لگا لیں کہ میری عمر کتنی ہوگی, کہ میں نے ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد نظر آتا تھا 72,000 بار دیکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یا جبریل, اے جبریل سن, وعزت ربی, میرے رب کی عزت و جلال کی قسم, انا ذالک الکوکب, وہ ستارہ تو میں ہی ہوں, وہ ستارہ میں ہوں. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے سب سے پہلے پیدا فرمایا, اور پھر پاک اور طیب اسلاب اور ارحام کے اندر منتقل کیا. حضرت آدم کو جو سجدہ ہوا نا, وہ سجدہ کس وجہ سے تھا؟ وہ علماء نے لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام کا نور جو ہے ان کی پیشانی میں تھا, جس کی وجہ سے یہ مسجود ملائکہ بنے, فرشتوں نے سجدہ کیا. وہ نور محمدی کی تعظیم کے اندر سجدہ تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اس دنیا میں تشریف لائے, خلقت سب سے پہلے اور نبیوں میں سب سے آخر میں آئے. خاتم النبیین کا صحرا ان کے سر پر سجا. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی معرفت کی دلیل بنایا. اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی معرفت کی دلیل بنایا. اب یہ دیکھیں, سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات دیے. کوئی نبی ایک معجزہ لے کر آیا, کوئی 2, کوئی 4, کوئی 6, کوئی 8, 10, محدود معجزات سب کے پاس. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کوئی 2, 4, 10 معجزات لے کر نہیں آئے. سراپا معجزہ, یعنی سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن گیا. نبی کریم علیہ السلام کا ایک عضو وہ بے مثال معجزہ ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. محبوب کریم علیہ السلام کے بال دیکھیں, حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی کے اندر انہوں نے وہ سلائے ہوئے تھے, بالوں کی برکت سے ہمیشہ فتح یاب ہوتے. حضرت عمر بن عاص نے
کے بعد میرے ساتھ قبر میں جانے چاہیے، اللہ کے اندر انسیت ملتی رہے، دل لگا رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، یہ حضور علیہ السلام کے بال، آپ کے ناخن میری آنکھوں پر، میری زبان پر رکھنا، تاکہ قبر کے اندر جو ہے وہ آسانی رہے۔ سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام کے یہ بال، یہ سوئے مبارک حضرت ام سلمہ پانی میں گھول کے پلاتی، مریض کو شفا مل جاتی۔ سبحان اللہ یہ بال جو جدا ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے سبحان اللہ ان کی آنکھوں کی بات کون کرے؟ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بیک وقت، ایک ہی وقت میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرے میں اجالے میں یکساں آپ دیکھتے ایک جیسا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہا، بخاری شریف میں ہے، حدیث مبارکہ سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الرکوع والسجود، اپنے رکوع اور سجدے پورے کرو، واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا خدا کی قسم نہ تو تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارے خشوع۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ یہ دل کی ایک کیفیت ہے، دل میں جو خوف کی عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رکوع بھی تمہارے چھپے ہوئے نہیں ہیں، میں آگے منہ کر کے نماز پڑھا رہا ہوں، تمہارے رکوع بھی مجھے نظر آتے، تمہارے دل میں جو کیفیت ہے وہ بھی میں دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کریم نے اس نظر کو اعجاز عطا فرمایا، وہ نظر اٹھائے لوح محفوظ تک پہنچے، سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے وہ کمال اور اعجاز عطا فرمائے۔ آقا دعا میں آج دنیا میں ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں، انسان کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس سے محبت نہیں ہوتی، یہ منہ کا تھوک، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ کوئی محبوب ہمیں وہ تھوک پانی میں شربت میں ڈال کے دے دے، ہم نہیں پیئیں گے، سبحان اللہ ہمیں ڈال کے دے دے تو نہیں پیئیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کا لواب دہن، اللہ اکبر، وہ کھائی کنویں میں جائے تو میٹھا ہو جائے، حضرت جابر کی ہنڈیا میں جائے 1000 افراد کھانا کھائیں کھانا ختم نہ ہو۔ وہ حضور کا لواب دہن حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں جائے شفا یاب ہو جائے۔ وہ لواب دہن حضرت عبداللہ بن عقیل کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو لگے جڑ جائے، اور صحابی کی آنکھ جو ہے دین لگنے سے نکل گئی، نبی کریم علیہ السلام نے لواب دہن لگا کے اس کو اپنی جگہ پر فٹ کیا، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ لواب دہن کی برکتیں، نبی کریم علیہ السلام کسی کے جو ہے پھوڑے پھنسیوں والے بدن میں لواب دہن لگائے نا، پھوڑے ختم، پھنسیاں ختم، بدبو ختم، خوشبودار بدن بن جائے۔ لواب دہن کی اتنی برکتیں ہیں، سارے بدن کی کتنی برکتیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، منٹھار کی آمد، مرحبا مرحبا۔ اللہ کریم نے جتنے معجزات سارے نبیوں کو دیے وہ سارے کے سارے معجزات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، بلکہ ان سے بڑھ کے معجزات دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن پاک میں ہے، اور اس کو قرآن پاک میں وہ پورے الفاظ موجود ہیں۔ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس کمال نہیں ہے، اب یہ کمال دیکھیں کیسے اعجاز اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، اس کے اندر جان ڈال دیتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، قرآن پڑھا، فرماتے ہیں کہ میں مادرزاد اندھو کو شفا دیتا ہوں۔ وَالْأَبْرَصَ،
میں شفا دیتا ہوں. الموتى بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے میں مردے زندہ کرتا ہوں. شفا دینا کس کا کام؟ اللہ کا. اللہ اپنے محبوبوں کو بھی یہ طاقت عطا فرماتا ہے. اس کی عطا سے, اس کی اجازت سے کوئی اور بھی شفا دے سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں. جو پیدائشی نبینا ہیں ان کو بینا کر دیتا ہوں, آنکھیں دے دیتا ہوں. جو کوڑ کے مریض ہیں کوڑی ان کو شفا دے دیتا ہوں, اور جو مردے ہیں میں ان کو زندہ کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہمارے ماں باپ قربان ہے. ایک مردے کو زندہ کرنا نبی کریم علیہ السلام کا اس سے بھی بڑا معجزہ. مردے کو ہم نے کہیں زندہ کی, حضرت جابر کے بیٹوں کو بھی زندہ کیا. نبی کریم علیہ السلام نے اس سے بڑا اعجاز کیا دکھایا؟ ابو جہل مٹھی کے اندر کنکریاں لے کر آیا, کہنے لگا اگر اللہ کے نبی ہیں نا سچے تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. چھپا کے لایا. اس کو بھی پتا تھا کہ جو نبی ہے وہ غیب جانتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں یہ جو تیری مٹھی میں ہے وہی تجھے بتائے. اس نے کہا یہ مجھ سے بھی بڑی بات ہو جائے گی. تو نبی کریم علیہ السلام نے توجہ فرمائی, وہ کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. جب تک خاموش تھی ابو جہل کی مٹھی کے اندر بند تھی. جو ہی کلمہ پڑھا تو اس نے وہ کنکریاں پھینکی حضور کے قدموں میں. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سونے کی آمد, پیارے کی آمد, مسیح کی آمد, طه کی آمد, ناسی کی آمد, مزمل کی آمد, سرکار کی آمد, برائے رسالت. مردے کے اندر جان ڈالنا بہت بڑا ایک کمال ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, وہ مردے کے اندر پہلے جان تھی, جب نکلی تو وہ مردہ ہوا. کنکریوں کے اندر تو کبھی جان تھی ہی نہیں. حضور علیہ السلام کنکریوں سے کلمہ پڑھوائے. درخت ان پر سلام عرض کریں, پتھر وہاں پر سلام عرض کریں. کیا کمال کا اعجاز حضور کو اللہ نے عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سارے کے سارے دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ آپ نے پتھر پر عصا مارا اور پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے. فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا, قرآن پاک میں پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے. پتھر پر عصا مارا 12 چشمے جاری ہو گئے. بہت بڑا معجزہ ہے. اس سے بھی بڑا معجزہ دیکھیں, نبی کریم علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر پانی ختم ہو گیا. صحابہ کرام کو پانی چاہیے تھا, جانور پیاسے, وضو کرنا ہے, پیاس لگی ہے, پانی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا پانی ہے لے کر آؤ. سب نے اپنے مشکی سے ایک برتن میں اونڈھیلنا شروع کی. پانی بالکل قطرہ قطرہ تھوڑا تھوڑا سا پانی تھا, وہ سارا وہ اکٹھا کیا. اتنا بھی پانی نہیں تھا کہ یہ انگلیوں کے پورے بھیگ ہیں, یہ کنارے اتنا نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے اب اپنا دست مبارک بیچ میں رکھا. وہ پانی منگوایا کیوں؟ کوئی بات میں یہ نہ کہے کہ پانی کسی اور کے پاس تھا تو وہاں سے نکل آیا. پہلے سارے کا سارا پانی فرمایا جو ہے لے کر آؤ. ایک برتن میں ڈال دی. اب اس برتن میں حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک رکھا. کیا ہوا؟ نور کے چشمے لہرائیں دریا بنے. انگلیوں کی کرامت میں لاکھوں ثنا. حضور علیہ السلام کی 5 انگلیوں سے نور کے دریا جاری. 5 دریا, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, اور ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں؟ 5 آپ کی وجہ سے, 5 دریاؤں کی وجہ سے پنجاب. اب یہاں پر پنجاب رحمت دیکھیں, نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے 5 دریا جاری. پتھر سے پانی کا نکالنا بہت بڑا معجزہ. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, وہ پتھر زمین کی جنس سے, اور پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے. پانی زمین سے نکلتا ہے, پتھر زمین کی جنس سے ہے. اس سے پانی کا نکلنا پھر بھی بہت بڑا معجزہ. اس سے بڑا معجزہ ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا. کتنا کمال کا اعجاز. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے یہ
جاری کی. اور جب پوچھا نا راوی سے, حضرت جابر سے پوچھا یا جابر کم تم تھے کتنے اس وقت؟ تو حضرت جابر نے فرمایا یہ میں بعد میں بتاتا ہوں کتنے ہم تھے, پہلے میں یہ بتاؤں کہ پانی کتنا تھا. لو کننا مئات الف لکفانا, خدا کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے پانی ہمیں کفایت کرتا. وہ دریا تھے جاری, حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے اتنا پانی جاری تھا, 1,00,000 بھی ہوتے پانی کم نہ ہوتا, لیکن ہم تھے اس وقت 1400 یا 1500 تھے. نبی کریم علیہ السلام کو اتنے معجزات عطا فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کو حسن جمال یہ معجزہ دیا, آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. نبی کریم علیہ السلام کا حسن و جمال وہ کمال اللہ نے عطا فرمایا. صحابہ کرام کی کثیر روایات. حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں لا ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ, حضور جیسا حسین و جمیل نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کوئی ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ, حضور علیہ السلام سے بڑھ کے حسین چیز میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں. حسین چیز انسان نہیں, چیز مطلب چاند سورج ستارے بھی بیچ میں آ گئے, دنیا کی ہر چیز بیچ میں آ گئے, حضور سے بڑھ کے کوئی شے دیکھی ہی نہیں. اور ایسے لگتا تھا جیسے جو ہے وہ سورج ان کے چہرے میں تیر رہا ہے. حضرت حسان بن ثابت کیا عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں احسن منک لم تر قط عینی, آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا. اگر بات صرف اتنی کرتے نا, ہو سکتے ہیں کہ بعد میں آنے والا اعتراض کرتا کہتا کہ حضرت حسان نے دنیا دیکھی کتنی ہے, وہ تو صرف عرب میں تھے, ہو سکتا ہے عجم میں ہو, کہیں اور ہو, حضرت حسان نے نہ دیکھا ہو. بات ختم کی. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی, آپ جیسا سونا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. کوئی پیدا ہوتا تو تب کوئی دیکھتا, ہے ہی نہیں. لَمْ يَأْتِ نَذِيرُكَ فِي نَظَرِ, آپ کی نظیر کوئی آئی نہیں ہے. مثلے تو نہ شد پیدا جانا, کیوں نہیں کسی نے دیکھا, کیونکہ آپ کی مثل کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. جناج کو تاج تورے سر سو, ہے تجھ کو شہد و سرا جانا. حضور آپ کو ہر عیب سے رب نے پاک پیدا کیا. حتیٰ کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے آپ کے رب نے آپ کو پیدا کیا. رب جس کو جیسے چاہے پیدا کرے, لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے پیدا کیا جیسے محبوب نے چاہا. کلہم یطلبون رضائی, رب فرماتا ہے ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے. وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا مُحَمَّدْ, اور میں رب ہو گیا محمد تیری مرضی چاہتا ہوں. حضور چاہے کہ قبلہ تبدیل ہو بیت المقدس سے کعبہ اللہ شریف کی طرف, تو نماز کے اندر ہی ان کی چاہت کو پورا کیا جائے. آپ فرمائیں کہ ٹھیک ہے جیسے تم چاہتے ہو اسی طرف منہ پھیر. کریم علیہ السلام کی مرضی کو رب اتنا پسند فرمائے. والا سوف یعطیک ربک فترضی, فرمایا کہ آپ کا رب اتنا آپ کو دے گا ان قریب کہ آپ راضی ہو جائیں. نبی کریم علیہ السلام کی مرضی رب چاہتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ عرض کرتی ہیں بارگاہ رسالت میں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک, یعنی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے. آپ چاہتے ہیں رب پورا کر دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے پوری کائنات کا جو ہے وہ شہنشاہ بنایا, بادشاہ بنایا. خود فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی جبال الذھب, اگر میں چاہوں نا تو یہ مکے کے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے. بتائیں اس طرح کا کون ہے بادشاہ, پہاڑ سونے کے بنے اور ساتھ ساتھ چلے. فرماتے ہیں اگر میں چاہوں نا تو یوں ہو, یہ چاہے تو ان کی چاہت پر کائنات کا نظام,
اشارہ پاتے ہی ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو ماہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے، اشارہ ہوا نا چاند نے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، کیوں نہ کرے؟ حضور اگر آسمان کو اشارہ کرتے تو یہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا، اشارہ پاتے ہی ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو ماہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے، تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، جو تم چاہو کہ شب دن ہو تبھی سرکار ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ اختیارات عطا فرمائے، یہ جنت کے بھی مالک، جنت تحفے میں عطا فرمائے۔ کتنے صحابہ کو جنت تحفے میں دی، میں یہاں سے مائک اتار کے کسی کو نہیں دے سکتا، سبحان اللہ، میں اس کا مالک نہیں، سبحان اللہ، میں مالک نہیں ہوں، میں دے نہیں سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت تحفے میں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ایک روایت بات چلی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں، کنز العمال کے اندر ہے، حضرت مولا علی شاہ کرم اللہ تعالی وجہ ابو کریم اس کو روایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک اعرابی آیا، مسافر تھا، حضور کی بارگاہ میں اس نے آ کر کوئی سوال کیا۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ کچھ دینا ہوتا تو عطا فرماتے، نہیں تو آپ خاموش رہتے، نہیں کا لفظ نہیں فرماتے، یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں چلے جاؤ کچھ نہیں ہے، نہ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خاموش رہے نا، پھر اس نے دوبارہ پھر سوال کیا، حضور علیہ السلام پھر سکوت فرمائے، کچھ نہیں فرمایا، پھر سوال کیا اس نے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سل ما شئت، مانگ جو چاہیے، جو چاہیے مانگ۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں رشک ہوا اس پر، ہمیں بھیگتا ہوا، فَغَبَطْنَاهُ وَقُلَّ الْآنَ يَسْأَلُ الْجَنَّةِ، کہتے ہیں ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، انہیں جنت مانگے گا۔ حضور نے فرمایا جو مرضی مانگ، اب یہ جنت مانگے گا، لیکن اس نے کیا مانگا؟ اس نے کہا کہ ایک اونٹ چاہیے، حضور نے فرمایا دے دیا۔ اس نے کہا کہ کچھ اور زیادہ رات سفر چاہیے، فرمایا یہ بھی دیا۔ اس کے بعد خاموش، بس یہی چاہیے۔